بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فضل ذکر اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کے بارے میں آیات قرآنی کا سیشن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2، آیت نمبر 152، 152۔ اس آیت میں کیا ہے جی ترجمہ؟ سو تم مجھے یاد کرو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ سورۃ الانفال، سورت نمبر 8، آیت نمبر 45۔ اے ایمان والو، جب یعنی دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ فذکرونی والی آیت کے بارے میں ہم نے پہلے ذکر کیا بہت کچھ، اور یہ بھی آیت ہے دوسری سورہ انفال کی۔ اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کرنے کا کہا فوج سے دشمنوں کی، اور اس کا ثابت قدم رہنے کا کہا، اور ثابت قدم رہنے کے لیے آگے خود ہی اپنا ذکر بھی ایک حل بھی بتا دیا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ یعنی مجھے یاد کرو، تب فلاح پاؤ گے۔ ایک اور آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سورۃ الرعد، 13واں سپارہ ہے، 13ویں سورت ہے، 28 نمبر آیت۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو یعنی خبردار، ٹھیک ہے جی، اٹینشن، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ جس دن یعنی اس آیت کا ترجمہ جو ہے ہم بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہم آتے ہیں پہلی آیت کے کچھ باتیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہدایات صحیح طور پر عمل کب ہو سکتا ہے؟ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات و ہدایات پر صحیح طور پر اس وقت عمل ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ ذمہ داریوں اور فرائض کو بندہ اس وقت کما حقہ پورا کر سکتا ہے جب اس کا دل یاد الہی سے معمور ہو، اور اس کے لیے یاد الہی کی کثرت ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے سے جب یاد الہی دل میں رچ بس جاتی ہے تو انسان کا پورا وجود ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اس کی ہر حرکت و سکون اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے حکم کی بجاور ہو کر رہ جاتی ہے، اور اس کے دل و زبان اور تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں لگ جاتے ہیں۔ اور جس شخص کا دل یاد الہی سے خالی ہو، ٹھیک ہے جی، خالی ہو جاتا ہے تو وہ خود سری اور ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عائد کرتا ذمہ داریوں اور فرائض کو اخلاص کے ساتھ پورا نہیں کر سکتا، اور اس کے تمام تر دینی اور دنیاوی امور میں بھاگ دوڑ کا مقصد دنیا کے مفادات اور ہوائے نفس کا حصول ہو کے رہ جاتا ہے۔ پہلی آیت جو سورہ بقرہ کی تھی اس میں کیا فرمایا گیا تھا؟ ولا تکفرون۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ولا تکفرون کے الفاظ سے ایک سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ میری ناشکری نہ کرنا، ٹھیک ہے جی، ذکر اللہ کا شکر ہے اور نہ ذکر کرنا ناشکری ہے، ورنہ اگر تم نے ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور احکامات الہیہ سے منہ موڑ گئے اور اپنی ذمہ داریوں میں غفلت کی، تو جس طرح یہود و
نصارہ وغیرہ ناشکری کر کے کیفر کردار کو پہنچے، اس طرح تم بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کی زد سے نہیں بچ سکو گے۔ ذکر کی عظیم فضیلت دیکھیے، ذکر کی فضیلت میں اللہ اگر کوئی اور آیت نہ ہو تو صرف یہی ایک آیت اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ ایک بندے کے لیے اس سے زیادہ فخر اور اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ معبود حقیقی اور محبوب حقیقی اور پوری کائنات کا خالق و مالک اور بادشاہ اس کو یاد کرے، یعنی فذکرونی اذکرکم، اس آیت کو دیکھیں آپ، اس کا بیان ہو رہا ہے، اور اس کی طرف متوجہ ہو، اور پھر اس کا یاد کرنا بھی صرف یاد کرنا نہیں بلکہ اس کا یاد کرنا اپنے انعامات اور عنایات اور نصرتوں، عزتوں اور عظیم کامیابیوں کا عطا کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اب عثمان نہدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کو جانتا ہوں جس میں اللہ تعالی ہمیں یاد فرماتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن مجید کے وعدے کے مطابق جب کوئی مومن اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ اس لیے سب کو یہ سمجھ لینا آسان ہے کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوں گے، ذکر کریں گے اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد فرمائے گا۔ قرطبی 171 جلد نمبر 2۔ سبحان اللہ، آسان سی بات، ہم اللہ کو یاد کریں۔ جب بھی ہم یہ چاہیں کہ اللہ ہمیں یاد کرے تو ہم اللہ کو یاد کریں، بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، ضربے لگائیں، دل میں یاد کریں، کثرت سے یاد کریں، تو آسان سی بات ہے جی۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ عقل مند لوگ کون ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری آنے میں عقل مند یعنی عقل والوں کے لیے بہت سی نشانی ہے۔ یہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں یعنی بستروں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر یعنی تو وہ کہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے جی، بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، تو اس بات سے پاک ہے کہ کوئی عبث اور فضول کام کرے، پس تو ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 190 191 ہے۔ اس آیت کو ہم نے پہلے بھی ایک سیشن میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بے شمار فضائل جو ذکر کے حوالے سے ہیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اپنی یاد ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ دل میں یاد کریں، دل میں تیری یاد بسے، لب پہ تیرا نام اللہ اللہ اللہ۔ اب اللہ اللہ ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بندے کا نام لے کے کہیں گے کہ بھائی فلاں فلاں بندہ عبداللہ، عدیر، ٹھیک ہے جی، احمد، محمد، ناصر، وہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نام لیں گے۔ تو کوئی ہمارا نام لے کر بات کرے، نام پکارے تو کتنا اچھا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر نام لیں، یاد کریں تو اس سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں تو یہی سمجھ لیں کہ اللہ بھی ہمیں اس وقت یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اپنی محبت ذکر نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔